الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ۔ اربعین اتار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 19 حدیث نمبر 19 میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ میرے میٹھے محترم سمجھو، ترجمہ ہے کنز العرفان کہ تم فرماؤ کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو بس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل جن کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، قرآن کریم میں ان کے 2 متضاد یعنی ایک دوسرے کے الٹ اعمال کا ذکر ہوا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ اب جو اللہ پاک کا پیارا اور محبوب بندہ ہو اس کے تو آخرت میں پیارے نیارے ہوں گے، اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، نہ کوئی فکر ہوگی نہ غم ہوگا، بس سکون ہی سکون، چین ہی چین، آرام ہی آرام ہوگا۔ لہذا ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے کہ کب موت آئے اور کب اس فانی دنیا اس جنجال گھر سے نکلوں اور غموں اور دکھوں اور فکروں سے آزادی ملے اور جنت کے مزے لوٹوں۔ مگر بنی اسرائیل کا حال الٹ تھا، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ پاک کے پیارے ہیں، جنت پکی ہے، ہماری ہی ہے، مگر انہیں دنیا سے محبت اتنی تھی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یودو احدہم لو یعمر الف سنہ،
کہ ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے. یعنی یہ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ جنت پکی ہماری ہے، ہم تو مرتے ہی سیدھے جنت میں پہنچیں گے. دوسروں کو ترغیب دلاتے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمارے پیچھے چل پڑو، کیونکہ جنت ہمیں ہی ملنی ہے. مگر فکر آخرت سے دوری اور دنیا سے محبت اتنی تھی کہ 1000 سال یہی رہنا چاہتے تھے. تو ان بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، کہ تم فرماؤ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی اسرائیل جو خود کو اللہ پاک کا پیارا بھی کہتے ہیں اور موت سے ڈرتے بھی بہت زیادہ ہیں، ان سے کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ کہ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے. تم چاہو جتنا بھاگو لو، جو مرضی کر لو، موت بالآخر آنی ہی آنی ہے. اچھا، یہ موت آ جانی ہے تو بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. ایسا نہیں کہ موت آئی تو قصہ تمام ہو گیا، نہیں، اصل قصہ تو موت کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا. یعنی آج جو مرضی کرتے پھرو، جلدی بہت ہی جلد موت تمہیں دبوچ لے گی، پھر تمہیں ہر ظاہر اور غیب جاننے والے رب قہار کے حضور حاضر کر دیا جائے گا. پھر تمہارے سارے اعمال کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے. پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. موت آنی ہے اور آنی ہی آنی ہے، جان جانی ہے اور جانی ہی جانی ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آج اس دنیا سے رخت سفر باندھنا ہی پڑے گا. اللہ پاک نے صاف صاف اعلان فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، کہ دنیا فانی ہے. تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، اب دیکھیں، موت سے تو اختلاف کسی بھی ادیان کو نہیں جو اس سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. ہر چیز میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، موت میں اختلاف جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک یہ حقیقت ہے، ایک کڑوی حقیقت ہے کہ کوئی زندہ رہتا نہیں ہے، اور لوگ اس کو عین الیقین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، عین الیقین کی آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں. نہ جانے ہم، آپ نے، میں نے، سب نہیں دیکھیں، مطلب لوگوں کو موت ان پہ طاری ہوئی، روح ان کی قبض ہوئی، روح نکل گئی ان کی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کافی لوگوں کو. اور اگر ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے تو ہم مردہ جسموں کو دیکھتے ہیں، مردہ جسموں کو دیکھتے ہیں. مگر ہم ان سب سے کوئی سبق حاصل نہیں کر پاتے کہ بھائی آخر کار ہم نے مرنا تو ہے، اللہ کے حضور جانا تو ہے. تو یہاں انسان کے اندر بڑی بے خوفی ہے بدقسمتی سے کہ مرنے کو ہم بھول بیٹھے ہیں. ہم نے جینے کا مقصد ہی اکثر مقصد سمجھا ہے. اصل مقصد جینے کا جینا ہی نہیں ہے، اصل مقصد جو ہے جینا ہے تو وہ معرفت الہی ہے، محبت الہی ہے، محبت رسول ہے، اور نیک لوگوں کی محبت ہے. یعنی سب کا مجموعہ بنتا ہے محبت حقیقی.
ہمارا مقصد ہونا چاہیے اپنی زندگی کے اندر. تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، اب بنی اسرائیل کی سوچ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ مطلب اگر ان کی خواہش ہے کہ اب ہم تو ڈھیروں سال زندہ رہیں، ڈھیروں سال، صحیح نا. اور یہی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک عنصر ہمارے اندر ہی پایا جاتا ہے، ہمیں زندگی اور ملے، زندگی ملتی رہے. اور دیکھیے کہ ہم جس اسٹیج پر موجود ہیں، یا جو بڑھاپے کے اسٹیج پر انسان چلا جاتا ہے نا، بڑھاپے، اب بڑھاپا بھی مطلب کوئی آسان نہیں ہے. اب جانا ہے فی دور کے اندر، جو پہنچ گئے پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا. تو لوگ بڑھاپے سے پہلے ہی مطلب دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بوڑھا شخص ہوتا ہے اس میں دو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، دو خواہشات. نمبر ایک، پہلی خواہش یہ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے زندگی اور ملے، زندگی اور ملے. دوسری خواہش اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ مجھے دنیا کا مال اور ملے، اور ملے، اور ملے. اور یقیناً مال جو ہے وہ ہم نے جو ہے اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا. مال جو ہے اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جانا. یہ بات مشہور ہے کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی، یعنی جیب ہو تو اس میں مال رکھا جائے، پیسہ رکھا جائے. تو کفن کی جو ہے وہ جیب ہرگز ہرگز نہیں ہوتی. تو بہرحال پیارے محترم سمجھ، جیسا کہ آج جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں موجود ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا فرمایا، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمایا. رجب ہمارا گزر گیا، رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے یکے بعد دیگرے ہیں کہ وہ مہینے ہیں کہ جن میں رحمت ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، انعامات ہی انعامات، بخشش ہی بخشش، مغفرت ہی مغفرت، مشکلوں کا حل. کس کا حل؟ مشکلوں کا حل، مصیبتوں کو دفع کرنے کا وقت. تو پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینوں میں ہم ڈھیروں برکتیں حاصل کریں. کیا کریں؟ ڈھیروں برکتیں ہم حاصل کریں. ویسے تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی رحمتیں، برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہماری نیت پر منحصر ہے، وہ ہماری نیت پر منحصر ہے، وہ ہمارے اعمال پر منحصر ہے کہ ہم جس وقت چاہیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، چاہے وہ 2 رکعت نماز نفل ہی کیوں نہ ادا کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم پر فرمائے گا. بہرحال پیارے اسلام بھائی، شعبان المعظم کا مہینہ جتنا بابرکت والا ہے، اپنی من کی باتیں منوانے والا بھی مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ بھی ہے کہ جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ فیصلے پورے سال میں کتنی امواتیں ہوں گی، کتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، کتنے بچے بچیاں آئیں گی، اور کتنے لوگ جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہوں گے، ان سب کے نام اس مہینے میں لکھے جاتے ہیں. اور لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. اگر کسی کا نام لکھ دیا گیا اس مہینے میں مرنے والوں میں، تو بظاہر تو ہم یہاں زندہ ہیں، مگر ہمارا معاملہ جو ہے وہ مردوں میں شمار ہو چکا ہے. تو بہرحال ہم موت کی حقیقت سے جو نا مطلب دور بھاگتے ہیں، کڑوا گھوٹے، مگر یہ کڑوا گھوٹ ہم نے پینا ہے، موت کا مزہ ہم نے چکھنا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنا تو معمولی سی بات ہوتی ہے نا، کوئی چیز چکھنا، اگر کھانے کا ذکر آ جاتا تو پھر کیا ہوتا. یعنی چکھنے میں انتہا کی تکالیفیں ہیں، انتہا کا مطلب کیا کہا جائے کہ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ بس یہی ہے کہ بس بہت زیادہ تکلیف ہے. اور تکالیف کس کس انداز میں ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے، نزع کی حالت میں بندہ ہوتا ہے،
تو پیارے محترم اسلام بھائی کہ یہاں صرف موت کو چکنے کے بارے میں کہا، اگر کھانے کے بارے میں کہا جاتا تو انسان تو 2 3 روٹیاں کھا جاتا. تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو پھر تکلیف تو کس انتہا کو پہنچے گی. جو ہم تو جب قبر کے حالات، اس کے عذاب کے حالات کے بارے میں جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں حدیثوں میں جو مثالیں دی گئی ہیں، یہ تو مثالیں دی گئی ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. جزا ہے، سزا ہے، اور اگر سزا ہے تو کس طرح کی سزا ہے، اگر جزا ہے تو کس طرح حسین اس کے لیے جو نا مطلب وہ ہے کہ جزا ہی جزا ہے. اس کے لیے کیا کیا محلات، کیا کیا جنت کے نظارے، جنت کی ہوائیں، جنت کی کھڑکیاں. تو کہنے کا مقصد یہ میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ آخر کار جو ہے وہ ہم سب کا جو اینڈ ہے، جو منزل ہے، وہ موت ہے. اور موت کو ہمیں ہمیشہ اپنے آگے مد نظر رکھنا چاہیے. اور دیکھیں کہ ہمارے اسلاف، اب دیکھیں کئی قسم کے بادشاہ تو گزرے. کوئی ایسا بادشاہ گزرا کہ جو خوف خدا سے لبریز ہے، کوئی ایسا بادشاہ کہ جو خوف خدا سے بھی نہیں ہے بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں. ایسے بادشاہ ہیں نا، جیسے بہت سارے بادشاہ ہیں اس کے اندر. فرعون ہو گیا آپ کا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. نمرود ہے آپ کا کہ بس جس کی حکومت بڑی ہوئی وہی خدا بن کے بیٹھی ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گی. بادشاہ جو خوف خدا رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے تو ان کی کیفیت کوئی دوسری ہوا کرتی تھی. آئیے اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ ملک روم شہر تشریف لے گئے. وہاں آپ نے عجیب منظر دیکھا کہ جنگل میں ایک جگہ اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑے کا خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہے نا، بڑا خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہے، اور خیمے کے ارد گرد اسلحہ اٹھائے فوجی کھڑے ہیں. ان فوجیوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور چلے گئے. پھر ملک کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ آئے. انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا اور چلے گئے. پھر ملک کے بڑے بڑے حکیم، طبیب اور ڈاکٹر وہاں پہنچے. انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا، پھر چلے گئے. پھر بادشاہ اور وزیر آئے، یہ بھی کچھ دیر خیمے کے پاس رکے اور کچھ کہا اور چلے گئے. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. وہ اس خیمے میں دفن ہے. ہر سال جب اس کی وفات کا دن آتا ہے، ہر سال اس کی وفات کا دن آتا ہے تو سب اسی طرح یہاں جمع ہوتے ہیں. پہلے فوجی خیمے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کو بچا لیتے. پھر علماء آ کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جاتا تو ہم ضرور آپ کو بچا لیتے. پھر ڈاکٹر آتے، حکیم آتے اور کہتے کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت کا کوئی علاج ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کا علاج کر لیتے. آخر میں بادشاہ اور وزیر آ کر کہتے ہیں بیٹا، ہم نے تجھے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو. اللہ اکبر. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے پختہ نیت کر لی کہ اب زندگی بھر نہیں ہنسوں گا اور جب تک دنیا میں رہوں گا فکر آخرت میں مصروف رہوں گا. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، یہ جو واقعہ ہے یہ اپنے اندر بہت ساری نصیحتیں لے کے بیٹھا. ان میں سے کسی کو بھی موت سے انکار نہیں، اور کہا کہ اگر ہمیں بچانا، ہمارے اندر اتنی طاقت ہوتی تو ہم ہر لحاظ سے تمہیں بچا سکتے تھے، مگر
بات یہ کہ موت کو کوئی ٹال سکتا نہیں ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، اور ہمیں بھی پتہ کہ آنی ہے۔ مگر حسن بصری رحمت اللہ تعالی علی نے اس سے جو ہے نصیحت حاصل کی، ہم کیوں نہیں کرتے نصیحت حاصل؟ اچھا، ابھی جتنے بادشاہ آئے یا جتنے جنگی فوجی دستے آئے، مشائخ آئے، علماء آئے، حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، ان سب نے جو موت کے حوالے سے کہا، کیا کہا؟ در حقیقت میں ان سب نے یہ ساری باتیں کر کے اپنی موت کو یاد کیا، اور باقی یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کو دعائیں دے گئے، سلامتی کی دعائیں دے گئے، ہے نا، سلامتی تجھ پر جو ہے نا، مطلب آئندہ سال تک جو ہے سلام ہو، تاکہ آئندہ سال تک تجھ پہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم سے بھائی، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے آج تک کسی کو چھٹکارا ملا ہے اور نہ آئندہ کسی کو ملنا ہے۔ حدیث پاک کی کتاب شعب الایمان میں ہے کہ اللہ پاک کے محبوب نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے تو تشریف لاتے اور دروازے کو پکڑ کر 3 مرتبہ پکارتے۔ اب یہاں ایک بات ذرا دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے، کس سے غافل دیکھتے؟ ہم تو بہت زیادہ غافل ہیں۔ جب موت سے غافل دیکھتے تو تشریف لاتے اور دروازے کو پکڑ کر 3 مرتبہ پکارتے۔ کیا پکارتے؟ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے پاس یقینی موت آئے گی، وہ اپنے ساتھ وہ کچھ لائے گی جو اسے لانا ہو، خبردار، ہر کوشش کرنے والے کے لیے ایک انتہا ہے، اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے۔ بس کوئی پہلے جاتا ہے اور کوئی بعد میں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ترتیب دیے ہوئے الفاظ ہیں، جنہیں ہمیں باغور سن کر سمجھنے کی اور دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ ان قریب ہم نے پلٹنا ہے، واپس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو بہرحال ان باتوں کو سمجھیے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چکور ڈبہ بنایا۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری توجہ موت کی طرف، جبکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے موت آنی نہیں ہے، مگر آنی ہے، یہ بھی ہم جانتے، مگر غافل کس چیز سے؟ موت سے غافل، خوف خدا سے غافل، قبر سے غافل، کوئی ڈر نہیں۔ جو ڈر ہونا چاہیے نا، جیسے کہ کوئی بات ہم سے غلط ہو جاتی ہے تو والدین کے سامنے جانا مشکل ہو جاتا ہے نا، اولاد کا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی فرم میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جی ایم کا چہرہ دیکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، سامنے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی جی ایم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو آنر کے پاس جانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک دنیا کے معاملات ہیں، یہاں انسان کے اندر ڈر بیٹھتا ہے۔ کیا وہ ڈر جو ہم ایک اپنے عملی طور پہ دنیا میں محسوس کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ ڈر اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں؟ زیرو، بالکل زیرو ہے، وہ ڈر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ پچھلے جمعہ بیان کیا، کچھ نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری توجہ کس انداز میں جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم چیزوں کو سمجھیں۔
تو میرے میٹھے محترم سے بھائی، جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اور سارے سن رہے تھے، آج حضور کا وہ فرمان سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تبھی تو ہم آفت و بلیات میں گرفتار ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، عذاب میں گرفتار ہیں، اور کئی قسم کے عذاب ہم پر مسلط ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ان تمام چیزوں کو۔ کہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چکور ڈبہ بنایا، کیا بنایا؟ ڈبہ بنایا، اس کے اندر ایک لکیر لگائی، پھر اس لکیر کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائیں، پھر اس ڈبے سے باہر ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ ڈبے کے اندر کی ایک لکیر انسان ہے، اور یہ یعنی اس کے گرد چکور ڈبہ یہ موت ہے، جس نے انسان کو گھیر رکھا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں مختلف آفات ہیں، اور جو انسان کو چمٹی ہوئی ہیں، انسان نے ایک سے بچ جاتا ہے تو دوسری اسے ڈس لیتی ہے، اور وہ یعنی ڈبے سے باہر والی لکیر انسان کی امید ہے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائی، کس کس طرح کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مثال دے کر موت کو یاد دلا رہے ہیں۔ اور ایک روایت اور سنیے کہ جو حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم آدم کی اولاد ہے نا، ابن آدم کو اس طرح بنایا گیا کہ اس کے پہلو میں 99 بلائیں ہوا کرتی ہیں۔ کتنی؟ 99 بلائیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر وہ ان بلاؤں سے بچ بھی جائے تو اسے بڑھاپا آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا کس کس طرح جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ توجہ ہماری دلا رہے ہیں، اور کس کس طرح سے ہمیں عجیب عجیب مثالیں دے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آؤ موت کو یاد کرو، موت سے فراموش مت ہو جاؤ، موت سے غافل مت ہو جاؤ، جس طرح سے آج ہم موت سے غافل ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ دیکھیے کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیسے کیسے سمجھایا کہ کسی طرح ہم بات سمجھ جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایک کپڑے جیسی ہے، اور کپڑا بھی وہ کہ جو شروع سے آخر تک کٹا ہوا ہے، بس آخر میں ایک دھاگے کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، بس قریب ہے کہ یہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے گا۔ کیا؟ ایک دھاگا یہ جو جڑا ہوا ہے کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گا۔ کسی شاعر نے خوب کہا، کیا کہا اس شعر نے، تو یقین جانے گے، میں نے ایسے پڑھا تو تھوڑا سا وہ ہلا میں اس پر، آپ بھی ذرا دیکھیں۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا۔ کیا ہے؟ فاصلہ ایک سانس کا، اگر آ گئی تو یہ جہاں، اور اگر رک گئی تو وہ جہاں۔ اگر سانس ہے تو دنیا میں ہے، اس جہاں میں ہے، اور اگر سانس نہیں ہے تو دوسری جہاں میں پہنچ گئے۔ ہاں، یا تو ادھر یا ادھر، کہ نا، یا ادھر یا پھر ادھر، صحیح ہے۔ اب ادھر ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس مزے سے ہم نے دنیا کی کے اندر رکھا ہے مزیدار، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی ہمیں اسی طرح مزیدار رکھے، تو اس کی جستجو کرنی ہے، اس کی جد و جہد کرنی ہے، یہ ساری باتیں اسی کے لیے ہیں، اسی لیے ارشاد فرمائی نا، اسی حوالے سے ارشاد فرمائی۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہ پھر سن لیجئے کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، کہ دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، اگر آ گئی تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی
رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، یا ایسے جیسے مسافر ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھیں کتنی مطلب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ تم اے عبداللہ بن عمر دنیا میں ایسے رہو، کیسے رہو بھائی؟ جیسے اجنبی رہتا ہے۔ اجنبی کیسا ہوتا ہے؟ اگر کسی جگہ جاتا ہے، کسی کے یہاں، فرض کرے اگر کوئی پنجاب سے یہاں آتا ہے، یا کراچی سے پنجاب چلا جاتا ہے، یا اندرونی سندھ چلا جاتا ہے، کسی کے گھر ٹھہرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے نا، کہتا اپنا گھر تو اپنے ہی گھر ہوتا ہے، اپنا گھر تو اپنے ہی گھر ہوتا ہے۔ اچھا، گھر میں تو اپنے جو ہے کہ بندہ دیر تک سو جائے گا، مگر کہیں جا کے وہ سو رہا ہوگا تو اتنی دیر تک نہیں سوئے گا، جلدی اٹھ جائے گا، وہاں سونے کے اندر بھی فکر ہوگی۔ اگر یہ فجر کے لیے فکر سے بندہ سوئے تو فجر میں بھی اٹھ جائے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ فکر ہونی چاہیے نا، اصل چیز ہے فکر۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے اجنبی ہو، یا پھر ایسے رہو کہ جیسے مسافر ہو، کہ سفر کر رہے ہو۔ یعنی مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنی منزل کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑا مطلب سمجھنے والی بات ہے کہ مسافر جو ہوتا ہے وہ اپنی منزل کی طرف دوڑتا ہے، اور ہم سب کی منزل جو ہے نا وہ موت ہے، اور موت کے بعد جو ہے وہ جزا بھی ہے، سزا بھی ہے۔ کیا ہے؟ جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم سب تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم پر سزا نہ ہو، جزا ہی جزا ہو۔ کیا ہو؟ جزا ہی جزا ہو۔ اب جب جزا ہی جزا ہو تو پھر اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے ہمارا ذہن بنا رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم جب دنیا میں رہو تو اجنبی بن کر رہو، اور ایسے جیسے مسافر ہو۔ تو یہ انسان کی موت ہے نا، جو مسافر ہے، یہ موت اس کی منزل ہے۔ اب یہ منزل کیسی ہے؟ آگ سے بھرپور ہے یا پھر اللہ کی رحمتوں سے معمور ہے؟ ہمیں کیا بنانی ہے اس منزل کو، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ تو حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے فرمایا، اے مجاہد، صبح کرو تو شام کے متعلق مت سوچا کرو، شام ہو جائے تو صبح کے متعلق مت سوچا کرو۔ اے اللہ کے بندے، بے شک تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی تمہیں زندوں میں شمار کیا جائے گا یا مردوں میں۔ اللہ اکبر! تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابی ابن صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک ماہ کے ہدار پر کوئی چیز خریدی، ایک ماہ کے ہدار پر۔ اب دیکھیں کہاں کہاں اللہ کے نبی نے ہم پر توجہ فرمائی۔ اس پر اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہیں اسامہ پر تعجب نہیں کہ ایک ماہ کے ہدار پر چیز خرید رہے ہو؟ اسامہ نے لمبی امید لگا لی ہے، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنی آنکھ کھولتا ہوں تو گمان ہوتا ہے کہ دوبارہ آنکھ بند کرنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ جب میں کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو گمان ہوتا ہے کہ اسے چبا نہ پاؤں گا، اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ پھر فرمایا، اے اولاد آدم، اگر عقل رکھتے ہو تو خود کو مردوں میں شمار کرو۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کہ اگر تم مطلب یہ ہے کہ عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو زندوں میں نہیں مردوں میں شمار کرو۔ اب ہم کہاں کرتے ہیں؟ اگر یہ سوچ ہماری ہو نا، ہماری مسجد آباد ہو جائے۔ ہماری یہ سوچ ہو نا تو خوف خدا سے ہمارا دل لرز رہا ہو، ہماری روح تڑپ رہی ہو۔ اللہ اکبر! ہماری سوچوں میں فرق ہو، کیا ہو؟ ہماری سوچ میں فرق ہو۔
مگر کیا گیا ہماری جو سوچ نا وہ صرف دنیا کی آسائشیں ہیں، دنیا کی لگژری زندگی ہے، دنیا کے نمود و نمائش ہے، دنیا کی شان و شوکت ہے. دنیا میں بس ہم چاہتے ہیں کہ اچھا گھر ہو، اچھا سواری ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، معاشرے میں ایک اچھی عزت ہو، ہمیں اچھی عزت سے دیکھا جائے. اور حقیقت ہے کہ آج دور کے اندر لوگ پیسے والوں کو عزت سے دیکھتے ہیں، اس کو عزت سے نہیں دیکھتے کہ جس کے یہاں اللہ کے یہاں بڑی عزت ہے. سمجھے نا، اس کو نہیں. اب کہیں مت جائیں، اگر یہاں اعلان کر دیا جائے یہاں فلاں اللہ کا ولی آئے میں، آئیں سب زیارت کرنے آ جائیں، اللہ کے ولی تشریف لائے میں اور آ جائیں ان کی زیارت کرنے، کتنے لوگ زیارت کے لیے جائیں گے بتائیے مجھے؟ اس کے برعکس کوئی فلمی ایکٹر آ جائے یہاں پر، آپ کے روڈ جام ہو جائیں گے، آپ کی ٹریفک جام ہو جائے گی. تو آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا اور آپ لوگوں نے یہ سوشل میڈیا پر اس چیز کو دیکھا بھی ہوگا کہ بھائی وہ روڈ پہ کھڑے کیا ہو گئے کہ پورا روڈ جام کر دیا انہوں نے. بچے کو لینے گئے تو پتہ لگا کہ روڈ جام کر دیا، اپنے بچے کو لینے گئے تو روڈ جام کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ دنیا کے اعتبار سے، دنیا داروں کے جو ہے نا پیسے والے، ان کو بڑی عزت سے نوازا جا رہا ہوتا ہے، مگر ایک نیک آدمی کو نہ عزت سے دیکھا جاتا ہے نہ عزت سے نوازا جاتا ہے، بدقسمتی سے. یہ ہماری حالت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سوچوں میں فرق ہے، ہمارے سمجھنے میں فرق ہے. آج قرآن و حدیث کی باتیں ہم سے ہضم نہیں ہوتی، ہم سے سنی نہیں جاتی، ہم اسے سمجھنے کے لیے بالکل بھی تیار نظر نہیں آتے. یقین جانے، اگر آپ سوچیں نا، میں یہاں 1 بجے بیان شروع کرتا ہوں، 1 بجے ہونا کیا چاہیے بھائی؟ آپ آ گئے نا، اب لوگ آرام سے آ رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے وقت پر آ رہے ہیں. ارے بھائی پہلے سے آ جاؤ تاکہ قرآن کو بھی سن لو گے، حدیث کو بھی سن لو گے، حضور کی نصیحتیں بھی سن لو گے، قرآن کی بھی نصیحتیں سن لو گے. اس میں فائدہ کس کا ہے؟ جواب دیجئے، فائدہ کس کا ہے؟ بولیے نا. فائدہ تو ہمارا ہے. اچھا، اس میں صرف یہی فائدہ تو نہیں جو ہم نے سنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سننے کے سبب ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ فرمائے گا، ہم پر رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا، ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے گا. ہماری ایک سوچ بنے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیا بنے گی؟ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیونکہ ہم جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو ایک ہمارے اندر ایک گداز پیدا ہوتا ہے جو ہمیں ہمارا ضمیر ہم کو کہتا ہے یار یہ باتیں تو ساری صحیح عمل کرنے والی ہیں، مگر ہم سے عمل ہوتا نہیں ہے. مگر ایک چبن ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اس چبن کو ہم اسی صورت میں ختم کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس پر عمل کریں. اب اس عمل کرنے کے لیے اس راستے پر ہم گامزن نہیں ہوتے کوشش کرنے کے باوجود. تو اس کو گامزن ہونے کے لیے، یعنی اس راستے پر چلنے کے لیے جو ہے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے جو ہمیں چلائے گا وہ ہے دعا. کیا ہے؟ دعا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، ہمیں قرآن و حدیث پر چلا دے، ہمیں شریعت پہ چلا دے، ہمیں طریقت پہ چلا دے. یا اللہ عز و جل ہمیں ان راستوں پہ چلا دے کہ جن پر تیرے انعامات ہیں، تیری رحمتیں ہیں، تیری برکتیں ہیں اے رب العالمین. جب ہم اس طرح سے دعائیں کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں راستہ. کیا ہم نے اس طرح کی دعائیں کی ہیں تو بتا دیں میرے کو. نہیں، یا اللہ مجھے ڈھیر سی دولت دے دے، یا اللہ مجھے اچھی نوکری دے دے، یا اللہ میرے کاروبار میں خیر و برکت دے دے، یا اللہ میرے پاس ایک گھر کم پڑ رہا ہے مجھے ایک گھر اور عطا فرما دے، یا اللہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں مجھے ایک اور مکان عطا فرما دے. ہماری تو یہ والی دعائیں، دنیا کی ضرورت والی دعائیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ہم یہ دعا مانگتے وہ بھی ہمیں عطا فرما دیتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کرتا، ہمیں عطا فرما دیتا ہے. تو سوچو تو صحیح یار، ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ سوچئے ہم نے مانگنا کیا چاہیے؟ نہ ہم تو صرف دنیا مانگ رہے ہیں. ہم آگے دنیا مانگنے کے لیے، آخرت مانگنے کے لیے نہیں آئے، اللہ رسول کو مانگنے کے لیے نہیں آئے، اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے ہم نے نہیں آئے. جبکہ جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس سے حاصل ہوتی ہے، ہم اس سے ہی دور بھاگتے ہیں. اللہ کا قرب ہمیں یہ نماز دیتی ہے، ہم اس سے ہی دور بھاگتے ہیں. یہ نیک عمل ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور برے عمل اللہ سے ہمیں دور کرتے ہیں، اللہ کے محبوب سے دور کرتے ہیں. بس ہم اسی حساب کتاب میں دنیا میں چل رہے ہیں. آئیں گے ملک الموت، روح نکالیں گے، چلے جائیں گے. اب ہاتھ ملنے سے پچھتاوے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کچھ چیختے رہو، چلاتے رہو،
روکتے رہو. یہ زندہ لوگ نہیں رکیں گے تمہاری قبر پر. ہاں اب تو حالت یہ ہو گئی ہے مولانا صاحب یار وہ لمبی دعا نہیں کرنا یار, قرآن پاک زیادہ نہیں پڑھنا. یعنی قرآن پاک کا سننا بھی ان کے اندر جو ہے نا ایک ایسا عنصر پایا جاتا ہے جس سے بندہ ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی تلاوت سے وہ بدزن ہے. بیزاری کا عنصر تو ظاہر ہو ہی رہا ہے, چہرے سے بھی ہو رہا ہے, وقت سے بھی ہو رہا ہے, ہر چیز سے ہو رہا ہے. اللہ اکبر, ایسی چل رہا ہے. ابھی میں میت میں مجھ سے کہا یار وہ مولانا صاحب ذرا دعا ذرا چھوٹی کرائیے گا. میں نے کہا میں دعا کرواؤں گا ہی نہیں, میں نہیں کرواتا دعا. صحیح ہے نا, میں دعا کرانے بہت سارے وہ کرا لیں گے, میں تو ویسے بھی بھاگتا ہوں دعا کرانے سے, میں پیچھے ہٹتا ہوں میں. اور ویسے بھی لوگ پتہ نہیں کیا ہے, میرے کو تو موت میت میں یاد کرتے ہیں, خوشیوں میں کوئی یاد نہیں کرتا. یقین جانے یہ ایسی حالت ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. صحیح نا, ایک وقت میں تو میں نے ایک مہینے میں اتنی امواتیں دیکھی کہ میری خود طبیعت خراب ہو گئی, موت دیکھ کے اتنی, مطلب صحیح ہے نا. تو یہ ہے کہ لوگ بس موت کے لیے بس میرے کو یاد کرتے ہیں. اب ہم کہتے چلو اب کس کو یاد کیا جائے, ہم نے بھی ٹھکانہ لگا لیا کہ ہم نے جب موت میت کا معاملہ ہے تو کس کو یاد کریں, اور جب خوشی کا معاملہ ہے تو کس کو یاد کریں. سمجھیے آپ, خوشی کے وقت کس کو یاد کرنا ہے, اور موت میت کے وقت کوئی مریض ہو گیا تو کس کو یاد کرنا ہے. میری بات سمجھ رہے نا, کس کو یاد کرنا ہے. یار سوچو تو صحیح, ہم چل کہاں رہے ہیں, ہمارا رستہ کس رستے پہ چل رہا ہے, ہماری سوچ کیا بن رہی ہے. ہم کتنے بڑے دھوکے باز ہیں کہ جو ہم اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے جسم کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنی سوچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. غور تو کیجئے, غور تو کیجئے. اور پھر وہ خوشیوں میں تو ہم کسی ملا کو یاد کرنا پسند ہی نہیں کرتے. ابے یہی ٹوکے گا, چلائے گا, ماحول خراب کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, یہ داڑھی والا یہ ایسا کرے گا. اب یہ ہماری سوچ ہو گئی. تو بہرحال میرے میٹھے محترم مسلم بھائیوں, کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.